والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وخاتم المرسلين وخاتم المعصومين عليه الصلاة والتسليم والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ مولانا العظیم. جی یہ سورہ زلزال ہے، مدنی ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں. ترجمہ دیکھیے جی. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس نے ذرہ برابر ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ زلزال اس کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے. اس میں آخرت کا ذکر ہے، آخرت کے ذکر کا ڈراوا ہے، اور اس میں یہ ساری بات بتا دی گئی ہے کہ روز محشر جو نفخہ اولا ہوگا، پہلی پھونک ہوگی یا دوسرا ہوگا، تو پہلے کے بعد پورے پہاڑ، اونچی چیزیں، درخت، ہر چیز برابر ہو جائیں گے زمین کی طرح. بھوچال آئے گا، زلزلہ آئے گا. زلزلے سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک لہر آتی ہے اور اس لہر سے وہ ہلچل مچ جاتی ہے، ہر ایک چیز کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو بعض علماء خطباء نے اس کو زلزلہ سے بھی کہا ہے، کہ فرمایا کہ جب زمین میں بھوچال آئے گا، اس بھوچال سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی لہر آئے گی کہ ہر چیز تاہ بالا ہو جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ چیز یہاں تھی یا نہیں.
اور آج تمام تر کوششوں کے باوجود سائنسدانوں نے زور لگا لیا لیکن اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑوں کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ پہاڑ زمین پر اللہ نے اس لیے گاڑے ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں۔ آپ دیکھیے ایک جگہ سے وہ پہاڑ کو ہٹاتے ہیں یا جو لوگ پہاڑ کاٹتے ہیں پھر اس میں سے راستے بناتے ہیں، یا کچھ لوگ پہاڑوں میں سے کوئلہ نکالتے ہیں۔ پہاڑوں سے بہت ساری چیزیں خاص کر ذرات نکلتے ہیں، پتھروں کا سلسلہ ہے کہ وہ نکلتے ہیں، نمک نکلتا ہے، لیکن پہاڑ آپ اس کو کاٹیں توڑیں تو پھر پہاڑ ہو جاتا ہے۔ یہ جس طرح آپ درخت کو کاٹ دیں تو درخت کچھ دنوں کے بعد یا پودے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اگ آتے ہیں اور پھر وہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، جب آپ درخت کی کسی ٹہنی کو بالکل کاٹ دیں، اس کا درخت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر وہ کٹی ہوئی ٹہنی آہستہ آہستہ سوکھ جاتی ہے۔ بالکل پہاڑ بھی اسی طرح ہے کہ بالکل پہاڑ کے سلسلے سے اگر پتھروں کو جدا کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، پھر تو وہ جو علیحدہ ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے کٹ جاتے ہیں، اور جب تک کسی طرح پرانے پہاڑوں سے ان کا رابطہ رہے، سلسلہ رہے، تو پھر وہ دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک روح ہے، یہ جب تک روح ہے انسان چلتا پھرتا ہے، اس میں طاقت ہے، لیکن جب روح انسان کی باڈی سے جدا ہو جائے گا، پھر یوں سمجھو کہ وہ ٹہنی ٹوٹ گئی اصل اپنے درخت سے، پھر یہ بھی ٹوٹ گیا۔ فرمایا روز محشر کو یاد رکھو۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے تخویف اخروی، ایک ہے لفظ تخفیف، اس کا معنی ہے ہلکا، یہ لفظ ہے خفیف سے، اسی سے جو ہے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک لفظ جو میں نے عرض کیا وہ ہے تخویف اخروی، یعنی اس صورت میں آخرت کا ڈراوا ذکر کیا گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب، اذا معنی ہے جب زمین بھوچال سے، ایک ہی ہوا کے رخ سے یا ایک ہی لہر سے ہلا دی جائے گی، ساری زمین ہل جائے گی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ یہ منٹوں کے حساب سے آتا ہے، اور بڑی بڑی بنیادی عمارتیں، بڑی بڑی عمارتوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی زمین اپنے اندر کے بوجھ جو چیزیں ہیں وہ نکال ڈالے گی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین کے اندر جو انسان دفن ہے وہ باہر نکال دے گی، اور ایک مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو سونا ہے، چاندی ہے، ذرات ہے، وہ بھی نکال کے باہر رکھ دیں، جو قیمتی چیزیں ہیں۔ یعنی اب ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان قیمتی چیزوں کو بھی تو استعمال انسان نے کرنا تھا، اور جب انسان ہی نہیں ہوگا، قیمتی چیز تو انسان ہے، زمین انسان کو بھی باہر نکال دے گی۔ کیسے نکالیں گے؟ یہ جناب آپ بارہا، آج کل تو اس کو سمجھنے میں کوئی تکلیف یا دقت ہی نہیں ہے۔
کہ ایک انسان کی جو زبان سے نکلی ہوئی آواز ہے، اس کی جو لہریں ہیں، اسی کو ہی تو سائنسدانوں نے کنٹرول کیا ہوا۔ وہ لہریں متفرق ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں وہ مل جاتی ہیں۔ پھر وہ کبھی آواز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کبھی تصویر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو زمین ہے، زمین کے ذرات ہیں، اور اللہ نے ان میں ذرات میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس سے زمین میں جو بیج رکھو گے وہ اگے گا، وہ بڑھے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زمین میں طاقت ہے، جس کی وجہ سے پودے ہیں، درخت ہیں، وہ اگتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں مفہوم یہ ہے کہ جس طرح آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی چیز یا الفاظ وہ ریکارڈ پر آتے ہیں، اسی طرح زمین پر جو کام بھی ہوتا ہے وہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔